ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔
یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی دھند تاریک راتوں کب وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، اس کے بدلے مجھے حشر اور قبر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، اشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی دھند تاریک راتوں کب وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کی شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، لب پہ صلی اللہ کا میرے برد ہو دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی دھند تاریک راتوں کب وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے مجھے، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے مجھے، مستحق تو نہیں میں اس احساس کا فصل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، اب تجھی میں جا کر وہی جا بسوں، موت آئے تو آئے
وہیں پر مجھے، اب تجھی میں ہے جا کر وہی جا بسوں، موت آئے تو آئے وہیں پر مجھے، ہو مدینے کی گلیوں کا اس مرتبہ اس طرح کا جو پھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی دھند تاریک راتوں کب وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشاں کھڑا ہو وہ میزان پر، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشاں کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں، یہ ثنا خواہ ہے میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی دھند تاریک راتوں کب وہ حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، یا خدا میرا خدا، یا خدا میرا خدا۔ زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، نبض دنیا چل رہی ہے مصطفیٰ کے نام سے، چاند سورج کہکشائیں یہ ستاروں کے ہجوم، چاند سورج کہکشائیں یہ ستاروں کے ہجوم، روشنی روشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، اپنے تو بے شک ہوئے بہرے کرم سے فیض یاب، اپنے تو بے شک ہوئے بہرے کرم سے فیض یاب، غیر نے جھولی بھری ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، یہ امانت یہ دیانت یہ صداقت کے اصول، یہ امانت یہ دیانت
یہ صداقت کے اصول، ہر بھلائی بہتری ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، ان کے ہونٹوں کی حلاوت موجد شیریں کلام، ان کے ہونٹوں کی حلاوت موجد شیریں کلام، شہد میں بھی چاشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، ان کے حسن ناز ہی سے حسن کائنات ہے، ان کے حسن ناز ہی سے حسن کائنات ہے، ہر ادائے دل بری ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، تلخی حالات کا افضال شکوہ کس لیے، تلخی حالات کا افضال شکوہ کس لیے، تو مقدر کا دھنی ہے مصطفیٰ کے نام سے، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، نبض دنیا چل رہی ہے مصطفیٰ کے نام سے، مصطفیٰ کے نام سے، مصطفیٰ کے نام تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، وہ جن کی برکتوں سے ابر و بارہ بسط عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابر و بارہ بسط عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو،
تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، ومبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، ومبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى، رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى، شفيق نفس ما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کی تفسیر کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 59 یعنی 59ویں سورت الحشر، اس کا پہلا رکوع ہم تلاوت کر رہے تھے اور اس کی 6 آیتیں ہم نے مکمل کی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کی اگلی 2 آیتیں، آیت نمبر 7 اور 8، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 7 اور 8۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں نکال باہر کیے گئے ہیں،
یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کی جو آیت تھی، آیت نمبر 1 to 7، یعنی کل ہم نے ایک ہی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 7، جس میں مولانا نے ان تفسیر میں یعنی فائع کا جو معاملہ تھا اس کے اسلامی قوانین کیا ہوئے، یعنی کہ جو ہمارے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر خلفائے راشدین کے دور میں، یعنی یہ کس طرح سے ہوئے، پھر اس کے بعد لوگوں میں کس طرح سے اس میں مخالفت آئی، لیکن یعنی کہ اجماع، یعنی علماء کا اجماع، اور تمام ہمارے 4 اماموں میں 3 امام یہی کہتے ہیں کہ یہ جو فائع کا جو مال ہے وہ مال غنیمت سے الگ ہے، تو پھر اس کو یعنی کہ اسلامی حکومت کے اندر ہونا چاہیے۔ اسلامی حکومت اس کو غریبوں میں، مہاجروں میں، یا پھر دین کی اشاعت میں، اس طرح کے کاموں پر خرچ کر سکتی ہے۔ اور جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں جو مستحق ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے بارے میں بات بتائی گئی، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے رشتہ دار، لیکن یہاں پر تمام علماء کا اجماع بعد میں یہ ہوا کہ جو لوگ بھی مسلمانوں میں مستحق ہیں ان کو اس میں سے ادا کیا جائے گا۔ پھر یہ اسلامی حکومت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہاں کی سچویشن کے حساب سے اس کو کس طرح سے تقسیم کیا، کیونکہ یہ معاملہ مال غنیمت سے تھوڑا سا الگ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے آج بھی، یعنی کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس سورے میں بنو نذیر کو یعنی کہ اللہ سے مقابلہ کرنے پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کھلم کھلا جو مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے وہ اللہ کے رسول سے نہیں بلکہ بالکل اللہ سے تھا، بیکاز وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ یہ پچھلی کتاب رکھنے والی امت تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی ہر درمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تب اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ یہ تو بالکل اللہ سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تڑی پار کر دیا۔ تو انشاءاللہ آج یہ جو سلسلہ ہے ان آیتوں کا، وہ یعنی کہ فائع کا مال کا جو تقسیم ہے، اسلامی حکومت کس طرح کریں، اسی کا کنٹینیوشن ہے، تو آج بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں نکال باہر کیے گئے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں سے صرف اس بنا پر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنی نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے تک ان مہاجرین کے لیے گزر بسر کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ اب حکم دیا گیا کہ یہ مال جو اس وقت ہاتھ آیا ہے اور آئندہ جو اموال بھی فائع کے طور پر ہاتھ آئیں، ان میں عام مساکین، یتامہ اور مسافروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا حق بھی ہے۔ ان سے ایسے سب لوگوں کو سہارا دیا جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی خاطر ہجرت پر مجبور ہو کر دارالاسلام میں آئیں۔ اس حکم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کی جائیدادوں کا ایک حصہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، اور وہ نخلستان جو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کے لیے دے رکھے تھے ان کو واپس کر دیے۔ لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ فائع میں مہاجرین کا یہ حصہ صرف اسی زمانے کے لیے تھا۔ حقیقت اس آیت کا منشا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے جلا وطن ہو کر کسی مسلم مملکت کی حدود میں پناہ لینے پر مجبور ہوں، ان کو بسانا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنانا اس ملک کی اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور اسے زکوٰۃ کے علاوہ اموال فائع میں سے بھی اس مد پر خرچہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ مراد ہے انصار، یعنی فائع میں صرف مہاجرین کا ہی حق نہیں ہے بلکہ پہلے سے جو مسلمان دارالاسلام میں آباد ہیں وہ بھی اس میں سے حصہ پانے کے حقدار ہیں۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں۔ یہ تعریف ہے مدینہ طیبہ کے
انصار کی مہاجرین جبکہ مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ ہمارے اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے حصہ ان کو دو؟ انہوں نے کہا سمعنا وطعنا۔ بخاری ابن جری اس پر مہاجرین نے عرض کیا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے ایثار کرنے والے ہوں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ مسند احمد۔ پھر جب بنی نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری املاک اور یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور یہ متروکہ اراضی مہاجرین میں بانٹ دی جائیں۔ انصار نے عرض کیا یہ جائیدادیں آپ ان میں سے بانٹ دیں اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پکار اٹھائے جزاکم اللہ یا معاشر الانصار خیرہ یحییٰ بن آدم بلا ذری۔ اس طرح انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین ہی میں تقسیم کیا گیا اور انصار میں سے صرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہل بن حنیف اور بروایت بعض حضرت حارث بن سما کو حصہ دیا گیا کیونکہ یہ حضرت بہت غریب تھے۔ اسی اصرار کا ثبوت انصار نے اس وقت دیا جب بحرین کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس علاقے کی مفتوحہ اراضی انصار کو دی جائے، مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ نہ لیں گے جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے۔ انصار کا یہی وہ اثار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بچ گئے نہیں فرمایا گیا بلکہ بچا لیے گئے ارشاد ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص خود اپنے زور بازو سے دل کی تونگری نہیں پا سکتا۔ یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو خدا ہی کے فضل سے کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف سے منسوب کر کے شح نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے، جو بخل سے وسیع تر چیز ہے، بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی چڑاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اس کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے، دوسروں کو خود دینا تو کجا، کوئی دوسرا بھی اگر کسی کو کچھ دے تو اس کا دل دکھتا ہے۔ اس کی حرص کبھی اپنے حق پر خانے نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے، یا کم از کم دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش دنیا میں جو اچھی چیز بھی ہے اسے اپنے لیے سمیٹ لے اور کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اسی بنا پر قرآن میں اس برائی سے بچ جانے کو فلاح کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی شح سے بچو کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، خطر رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے خطر رحمی کی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ اسلام کی اسی تعلیم کا ثمرہ ہے کہ افراد سے خطا نظر مسلمان بحیثیت قوم دنیا میں آج بھی سب سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل ہیں۔ جو قومیں ساری دنیا میں تنگ دلی اور بخیلی کے اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتی، خود انہی میں سے نکلے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اپنے ہم نسل غیر مسلموں کے سایہ بسایہ رہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان دل کی فراغی و تنگی کے اعتبار سے جو صریح فرق پایا جاتا ہے اس کی کوئی توجیح اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا فائز ہے جس نے مسلمانوں کے دل بڑے کر دیے۔ تو یہ تھی تفسیر آج کی ان دو آیتوں کی۔ تو انشاءاللہ پہلے رکوع کا اگلی دو آیتیں ہم آنے والے سیشن میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر نظام بھائی، بارک اللہ فی۔ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔
नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला नहीं आज तो मैं असल में जुमे को तो टाइम होता ही है, आगे कोई जी ऐसा वो नहीं होता, जी। कोई मसला नहीं है उसमें तो। और खैरियत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें देखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है फिर दोबारा। इंशाअल्लाह। क्या जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। Assalamu alaikum, everyone. That was Brother Nizamuddin Ghori, who was obviously taking us through and speaking about the tafsir of Quran from um, the kind of esteemed Tafhim al-Quran by Maulana Maududi, as he's written and provided. Abdul Majid Saab is online. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Abdul Majid Saab, hope you're doing well. Hope you're keeping well. Another weekend is upon us. And we definitely hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala makes everything a lot easier as we go through with all the different changes that are being introduced by the governments across the world, not just in UK. Obviously, restrictions are being eased out in a certain manner with a very detailed planned activity that was announced by Boris Johnson a few months ago, where the first phase as the check-in gate obviously was announced for 29th of March with certain degree of restrictions going away. And now things are obviously going to be easing out as we hope on the 12th of April, which potentially would be the first day of Ramadan as well. That certain restrictions will be lifted on the 12th of April. Then the next date is obviously the 28th of May. And then ultimately 21st of June is the expected date, where people are expecting everything to be back to a certain degree of normality as we've had before. So let's hope and pray. Walaikum salam. Walaikum salam, Yamna Khan. So let's hope and pray things continue to improve. Things continue to get back to a certain degree of normality, as we've seen over the number of years before 2020. Coronavirus, the lockdowns started in March of 2020. And it's obviously more than a whole year now that we are under the circumstances of different restrictions and lockdowns that have been introduced by governments across the world. Now, unfortunately, I think there is a certain degree of repeat or deja vu that's kind of coming back into the way coronavirus is impacting across the continent, across the European continent for now. While in UK, the number of cases have started to drop, the number of cases that were coming through the population is certainly at the moment lowest that it was since last September, essentially. So there is obviously a positive example out of it in that instance. The UK, the vaccination program, more than 38 million doses of vaccines have been handed out in UK over the last few months now, essentially, when the vaccination program started. So let's see. We hope and pray that things continue to improve in UK and they continue to become more and more prominent in the public sphere of life as well. But across in Europe, things are not looking as rosy, essentially. Well, not rosy in UK, but comparatively, it's still fairly difficult, as in the way it's shaping up in many of the other countries, cities, and in the wider European continent as well. In France, I think the third lockdown has been fully implemented. Essentially, I think there's a proper lockdown in place now, with schools being closed, and at least for the next few weeks, major restrictions have been implemented across the country and the nation. Non-essential shops have been closed. People are allowed to exercise roughly within just 10 kilometers of their household. And if they are beyond that, they will be fined, in essence, as well. Germany, still restrictions have been extended across the Easter period. And while there was an expectation that certain degree of ease and restrictions will be brought into Germany, that's obviously been cancelled now, and things are going to remain as is. Italy is going back into a total shutdown. Again, the number of cases have come back as in a third wave, as it is being called in Europe.
in much of Europe. So Italy is in a close down. Denmark, again, there's a certain degree of restrictions being applied, and there are discussions about creating a bit of a corona pass with an app within the mobile smartphones that tracks people much more closely, give them an indication if they've had the COVID, if they've had the test, if they've had the vaccine or anything else. Greece seems to be on par to reopening again. Czech Republic, Spain, Belgium, Portugal, and Netherlands and Ireland are all pretty much in that essence going back to a certain degree of restrictions in one way or the other that are thought to be in relation or in response to the coronavirus resurfacing as a third wave, as it is known across in much of the continent. So it's still a developing situation, and I think there's obviously that expectation that if Europe is going to go down in the third lockdown, there is going to be some degree of impact that we will see in UK because of the nature of relationship between UK and Europe. A lot of people travel on a daily basis because of the trade flow. Many people are crossing the borders because of all the imports and exports of groceries, food items, and everything else that goes across between UK and the continent. So there is going to be a certain degree of change in that regard. Another impact or another change that has been brought in by UK is the addition of a number of countries that have been added to what are now being called the red list, essentially. So it is certainly something that is a bit of a major issue for many people who were planning to travel between the countries of Kenya, Bangladesh, Pakistan, and some of the other things that have been added into what is now being called a red list. Now, what this means is that anyone who travels from Pakistan from 4 a.m. on 9th of April will need to go into a mandatory quarantine at a designated hotel by the government, and they have to pay about £1,700 for them to be quarantined into that hotel as well. So the red list means that Pakistan, Kenya, and Bangladesh and Philippines is essentially, the travel is essentially banned in essence, and anyone who will travel from these countries or has been in any one of these countries in the last 10 days will be refused entry. People who actually have British or Irish nationality, obviously they can't be turned around to go back to their countries. So they will be asked to go into forced quarantine for 10 days in a government-approved hotel, and they have to pay up to £1,700 essentially for the government quarantine service that is going to be provided to them. So in short, anyone who's looking to travel from these countries or returning or even visiting, 4 a.m. 9th of April is the kind of deadline, and there is going to be an entry ban after that from Philippines, from Pakistan, Kenya, and Bangladesh as well. So again, this is linked to the number of new cases coming into these countries, and there's obviously a lot of risk being discussed about a different variant of cases and the virus coming in from these countries as well, which is a big concern from UK, where the original mutation of coronavirus, as it seems, started off as it was known as the UK variant or the Kent variant, where it originated and started from. So many people are a bit concerned about this limitation of travel from these countries. Many people are rightly concerned that they will be under the forced quarantine by the government, and they have to pay up to £1,700 to be supported during the quarantine in that essence as well. And it seems to be kind of growing. Obviously, I think many news items that are coming through from Pakistan, India, subcontinent, and many of the other wider countries in that region, the virus seems to be getting hold into a third wave that is growing on a daily basis. And even as we've seen quite recently, many famous people are getting the coronavirus as well, with Sachin Tendulkar being hospitalized this morning. Although he's fine, he's reported that he's perfectly well. Seems to be an abandon of caution, as it is being called in a tweet by Sachin Tendulkar. But he caught the virus after a recent exhibition tournament that was organized in the country. And him
plus some of the other people who were involved into that tournament caught the coronavirus, and now Sachin Tendulkar has been obviously hospitalized on the back of it as well. So this variant seems to be getting a hold in much of India, Pakistan, Bangladesh, South Asia, and there is obviously the expectation that the governments in those countries are able to control it in some way or form. They are able to introduce any measures that minimizes the spread of this virus, or if it is indeed a new mutation or a new variant of coronavirus, then it can be managed in a certain manner that it doesn't create a certain degree of anxiety across the country within itself, but also how they are able to connect and obviously travel within the kind of designed dimensions of the government frameworks that are introduced across from different countries for people traveling from Pakistan as well. So this is going to be obviously remain a major point of concern for many people, as you would imagine. But equally and very interestingly, the other thing that is ongoing is this research of how this virus originated. And there's a lot of work being conducted by the World Health Organization, WHO, as it is known. And they've been conducting this research of where the virus originated. Was it man-made? Was it actually a transmission, as it was originally reported, from a bat into the patient zero, the first person who caught coronavirus, and then it started to spread out? And one of the obviously theories that have been presented in that regard has been a lab leak, as they call it. Essentially, that this virus was prepared in a lab in China, in Wuhan, as many people have been coming up with different theories in that regard, that it was in the Wuhan Institute of Virology, that it was being researched upon, and it was created as a man-made virus. And then the leak caused the massive destruction of human life, as we've seen over the last roughly about 18 months now. Now, China let the WHO, World Health Organization, researchers into Wuhan, into the lab in January of this year. There was a lot of research being conducted. There was a lot of people flying into Wuhan to understand why it happened, what happened, where it started, originated, how it transfused from a bat to a human. There was a lot of stories about, a number of stories about the market, the animal market in Wuhan, that seems to be the epicenter initially. And then obviously Wuhan was the worst affected area within China, where the outbreak was the worst in that regard. And then it started to spread across the world in that essence as well. So there's a lot of research being conducted in the background on this core issue of where this virus came about, how it originated. And then obviously the more the scientists and the researchers are able to understand where the virus originated, there's obviously hope that they will be able to come up with some degree of control if a similar situation in future is being kind of followed about, or we are able to find some degree of cure of stopping the spread in some way or form. So this is going to be interesting. There's a lot of politics involved in that regard. As you would know, this was originally Donald Trump, when he was the president of the United States, called it a Chinese virus, blamed it on the Chinese government that they didn't provide the data, information in timely manner. So this is going to be interesting to find the origin of this virus and then really understand where the virology or the viral element of this virus came in about and how it can be contained or controlled if something similar happens in a future time period. So again, this is going to be a very interesting element. Remaining in China, I think China, as many people are well aware, has been making a lot of progress in this regard of creating a whole infrastructure value chain or connection from China to the whole world, essentially. We've heard a lot about the Chinese-Pakistan Economic Corridor, CPEC, as it was known. But CPEC is obviously a part of a very larger initiative from China led by President Xi, which is known as the One Belt, One Road Project, OBOR, as it is, or the BRI,
Belt and Road Initiative, as it is commonly known across the world. Now, the next frontier that China seems to be exploring is coordination with Iran. And this is very interesting because Iran is at the moment under sanctions by United States and many of the European countries because of the nuclear deal that was completed during Obama era, but Donald Trump pulled out of that deal and put a number of sanctions on Iran. So they were not able to trade with many partners. They were not able to sell their oil into any other nations. But China now seems to be breaking that barrier. They've gone in and they've promised a huge degree of investment within Iran. And the foreign ministers of these two countries actually called it as a partnership that is designed to last the next quarter of a century. So 25 years of partnership. That seems to be something that Iran and China have agreed upon. And it's definitely going to be a major point of contention between Chinese and US relations, but also how China is going to be able to reshape their connections across the world in that regard, that they are able to create a certain degree of connection from China via roads, via ports, via rail networks, via power structures. So this is a massive project, as you would imagine, in that regard. And Iran and China coming together and coming closer, with the Chinese actually making more interest into Middle East. China went to UAE. The foreign minister of China met the officials from UAE and also some of the other countries in Middle East, which seems to be the point that China is now increasing its influence in Middle East after their first overseas military base that they created in Africa in Djibouti in 2017. So all obviously geopolitics to a certain degree create an impact on daily lives. Things matter on how the rules are introduced, how people become friendly at a national level in some domains, and how many enemies are being raised up by different nations across the world in that regard as well. On the US front, many people might remember the person, George Floyd, who was killed, as it is now obviously being confirmed, in Minnesota, in Minneapolis last year, with one of the policemen literally sitting on his neck with his knee pushing his neck down to the ground. Now, over the last few weeks, the trial of that police officer, Derek Chauvin, has been ongoing for the last few weeks now. And obviously, this is a major trial. Derek Chauvin, as many of you can see in the video capture at the back end in here, was the person who arrested George Floyd. He was handcuffed, he was put on the ground, and then he put his knee on his neck in a manner that caused his death because of suffocation. It caused a massive, a certain degree of rioting in US for a number of time. And the whole Black Lives Matter organization and movement kickstarted. Well, it was ongoing for a while, but it really got the kind of public opinion in its favor because of the unjust treatment by Derek Chauvin in the way he captured, in the way he obviously killed George Floyd in the end. So it's a massive trial. Now, many people are still saying, and many people are still very confident that he should be charged with murder, Derek Chauvin. If he's charged with murder, it's going to create a lot of implications of how police handle people from minorities, from the Black minorities or Asian minorities, and how many people see this kind of thing shaping up in the future. So this is going to be a really interesting trial. The jury has been very carefully selected, as you can see. It's a very diverse jury that has been pulled together, and this is going to be a really landmark judgment, whatever way it goes. If it essentially comes with a charge on George Floyd as a death charge, on Derek Chauvin for the death of George Floyd, then it's going to be quite a remarkable case in the history of the United States. So it is quite an important trial that's ongoing, obviously, in US.
Moving on, I think in Australia, there's a lot of flooding happening because of the kind of upcoming winter in southern hemisphere, and because of flooding, as you can see, that it's really causing a lot of damage in that regard. That in some of the areas down under, especially in Sydney and the surrounding areas, some of the banks of rivers in New South Wales have been bursting out for a while now. And as you can see, that many houses are actually being flown away by the river as well now. You can see this house owned by a couple who were literally getting married, and they were supposed to be moving into this house, but it got swept away. And you can generally see that this is the worst flooding that has been reported for 50 years in some of the areas around Sydney, massively disturbing the daily life cycles in Australia. And we obviously hope and pray that people remain safe, that the authorities and the non-governmental organizations are able to support people, and this whole flood situation goes away as quickly as possible. But this is an ongoing situation, and we definitely hope that no calamities struck in that regard, and people are able to safely negotiate and navigate through the whole flood situation in New South Wales and in the surrounding Sydney areas as well. And again, I think one thing, funnily enough, yesterday was the 1st of April, and many people are aware that 1st of April is somewhat controversially celebrated as the April Fool's Day in many of the countries across the world. And one of the companies, Deliveroo, a delivery service very popular in Europe, it went through a recently launch on London Stock Exchange as well. They did an April Fool's joke in France that massively backfired. So as a joke, they sent a bill over emails to a number of people for about 456 euros, saying that you ordered 38 pizzas, you ordered 50 sauces and all that sort of stuff. Excellent choice. Enjoy your food. So hundreds of people on the 1st of April received these April Fool's joke email from Deliveroo, sending them an invoice of about 466 euros. Now, many people obviously didn't understand the context of the joke, but it was really badly received in the French areas. People who received the joke went on Twitter, started complaining about it, and really caused a degree of a backfire for Deliveroo, so that they had to apologize later in the evening on the choice of joke that they selected for the 1st of April. So again, it goes both ways. If somebody got the joke, probably they enjoyed it. If they did not get the joke, then obviously it's a cause of embarrassment for Deliveroo as an organization. And lastly, I think one of the very, very famous news stories that's been going around for the last few days now, it's obviously resolved, but one of the largest tankers in the world, containers in the world, ever given, as it is known, owned by Japan, constructed in South Korea, was stuck in Suez Canal quite recently. As many of you might have seen across in news items, many of you might have seen the footage, the research that was conducted on the footage. So Suez Canal is one of the essential waterways of the world, which carries a lot of traffic from both Asia coming into Europe, as well as from Europe going into the Asian seas. And it was obviously stuck for a number of days. So that the whole cargo it was carrying, mainly from Chinese goods being delivered into European markets, caused a massive disruption across the traffic on the oceans, and ships started to build before and after the Suez Canal. And many ships who were not able to pass through the Suez Canal had to take a diversion of more than 10,000 kilometers going across whole of the continent of Africa to come through. But now, obviously, after a number of days, Ever Given was finally refloated, and they were able to get the stuck vessel
out of the shores or the corners of the Suez Canal, and now it's on the way back, and it was obviously causing a massive delay of more than 7 billion pounds on a daily basis. It was causing in terms of lost revenue for all the people who were linked to the trade around Suez Canal, and they were getting blocked because of the ship that was stuck in there. It was a massive ship, 400 meters, and again, one of the comparisons I've been mentioning to different people, if you think about it, the Shard of Glass, the largest building in Western Europe, Shard of London, is 310 meters in height, and this vessel was 400 meter in its length, so it was massive. It is a massive vessel, one of the most largest capacity container carriers in the whole world in existence. So now it's through. So we hope there isn't any other traffic jam in the Suez Canal that causes a lengthy delay and things continue to flow into each direction quite easily. So that was today. We hope you found it useful. Some of the news items, some of the weekly roundup discussions on what's happening around the world in UK, Pakistan, US, Australia, Europe. So highlights from each of the regions, some of the top news items really making the headlines. And we continue to share with you on a weekly basis. And hopefully you find it useful in all the discussions we've had. We'll inshallah continue with our regular session from tomorrow. Tomorrow there will be the tafsir from Nizam Bhai or from the Female Quran. There will be discussion about the book from Farzan. And then obviously the Tajweed class with Zamir Osmani Saab, that we will have a discussion around how to have Quran recited in the best possible manner. So see you all tomorrow, inshallah. Jazakallah khair for watching. Do provide us with your feedback, any comments or anything that you would like to see or being added on. Till tomorrow, assalamu alaikum.